بہت بلا ہو جاتا ہم لوگوں کا۔ جی سید علی رضا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے جو سوال کیا ابھی علامہ صاحب اس کا جواب دیں گے۔ اسپین سے آپ نکال کی پروگرام کو پسند کیا، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون میرے بھائی اور کہاں سے؟ دیکھیں میں ہر ہفتے میں آپ کو کال کرتا ہوں، میرا نام ہے ابرار حسین۔ جی جی ابرار صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ آج میں اس لیے ٹیلی فون کر رہا ہوں کہ میں آپ کا پروگرام مجھ سے مس ہوا اور بہت بڑا مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہو گیا۔ ہم ایک عزیز کو دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے، بیمار تھے، تو ابھی میں داخل ہوا ہوں، میری عشاء کی نماز بھی چلے گئی اور میری وائف نے مجھے بتایا کہ آج جو ہمارا یہ پروگرام تھا، تو پھر میں نے ابھی ٹیلی ویژن کھولا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ سے اتنا بتا دیں کہ انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کبھی آپ کریں گے اس اگلے ہفتے میں، تو میرے بڑے بدقسمتی میری کہ میں اس کو مس کر گیا آج۔ جی 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 ابرار دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جو قاری صاحب مفتی خان محمد قادری صاحب جو ہیں، یہ ہمارے دل کے بڑے جو ہے، وہ دل کے اندر جب تک ان کا ذکر سنتا ہوں تو مجھے الحمدللہ صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ اور آپ کا ایک پروگرام کا نام جو ہے عشق ہے رہبر مرشد ہادی، کیا ہے؟ عشق رہبر مرشد ہادی ہے، نکال دیں تو یہ 4 الفاظ بنتے ہیں۔ تو یہی ہمارے خانہ قاری صاحب، عشق بھی ہے، رہبر بھی ہے، مرشد بھی ہے، ہادی بھی ہے، اور 4 ہی ہمارے خلفائے راشدین ہیں۔ اور اسلام کا ستون جو ہے وہ بھی 4 جو ہے، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، گھر کے 4 کھولے۔ اس وجہ سے میری ناقص علم جو ہے مجھے میں سوچتا رہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ ابرار صاحب، آپ ہمارے مستقل کالر ہیں اور آج آپ کا پروگرام مس ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تکبیر ٹی وی دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کی ریپیٹ ہم جو ہی وقت ملا، کوئی کسی پروگرام کی جگہ خالی تھا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور لگائیں گے۔ پروگرام پسند کرنے کا اور تعریف کرنے کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں سے ذاکر بات کر رہی ہوں لندن سے۔ جی جی بہن، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ ابھی خان صاحب نے جو حضرت انس بن مالک کے بارے میں فرمایا ہے، اس کو سن کے بہت ہی اچھا لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل چاہ رہا تھا کہ بس سنتے رہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک عرض کرنا تھی کہ کسی دن حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی کوئی پروگرام کریں، اور میرا ایک سوال تھا۔ جی سوال یہ ہے کہ خان صاحب سے سوال ہے کہ ایسا طریقہ یا وظیفہ بتا دیں کہ جس پر عمل کر کے ہمیں عشق رسول اور غلامی رسول حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ جی بہن مسز عابدہ، آپ نے لندن سے کال کی، بہت شکریہ پروگرام پسند کرنے کا۔ انشاءاللہ جس عظیم ہستی کا آپ نے ذکر کیا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں بھی پروگرام بہت جلد جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ کے انشاءاللہ سوال کا جواب بھی رکھیں گے۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حاجی صاحب کیسے ہیں جناب؟ خیر وفیت۔ جی کون بھائی اور کہاں سے؟ جی عبدالرزاق شاہد عرض کر رہا ہوں اسکاٹ لینڈ سے۔ جی علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ جی سلام پیش کیجئے گا جی حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب کی بارگاہ میں۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً آپ پر یہ لقب فٹ آتا ہے خطیب العصر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چلتی پھرتی اکیڈمی ہے اور اہل سنت والجماعت کا یہ بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ رب العزت ان کو عمر خضر عطا فرمائے اور صحت والی زندگی ایکی والی عطا فرمائے۔ آج کا بیان جو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، میں نے ایک لفظ سنا، بیان ہم بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے جو بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا، مجھے بخاری شریف کی وہ حدیث یاد آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری مثال ایک بارش کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی تفصیل تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ جو نفع دینے والے چشمے ہیں، جو فیض دینے والے چشمے ہیں حضور کی امت کے، وہ ایسے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، اور آپ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور پیر سلطان فیاض الحسن قادری، سلطان نیاز الحسن قادری، اللہ تبارک و تعالی ان سلطان باہو کا فیضان جو ہے یہ جاری و ساری۔ آمین۔
بہت شکریہ حضرت علامہ عبدالرزاق شاہد صاحب، آپ نے اسکاٹ لینڈ سے کال کی، پروگرام کو پسند کیا۔ یقیناً یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے، آپ اسکاٹ لینڈ کے علماء کی نمائندگی کرتے ہیں، پروگرام آپ ہمارا شوق سے دیکھتے ہیں، پسند کیا، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ہم امید کریں گے کہ آپ اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں گے۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کون اور کہاں سے؟ جی میں قاری مرید حسین عرض کر رہا ہوں برسٹل سے۔ جی قاری صاحب۔ جناب میں آپ کو اور حضرت علامہ الحافظ خان محمد قادری دامت برکاتہم کو بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور جتنا عملہ کام کر رہا ہے آپ سب حضرات اور تکبیر ٹی وی کے بانی مبانی سب کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ حضرت علامہ صاحب کا خطاب سن کر یقین مانیے کہ ایمان کے اندر تازگی آتی ہے اور سرکار کی محبت کے بارے میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ فیض حضور ضیاء الامت میرے آقا کی امت تک پہنچاتے رہیں، آمین۔ اور حضرت صاحب سے گزارش یہ کرنی تھی کہ آپ سے بھی، جہاں تکبیر ٹی وی والوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، ہم ان کے مشکور ہیں، وہاں پر پاکستان سے یو کے منگوانے والے جناب قاری محمد اسلم صاحب سیالوی اور اولڈم والوں کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنا عظیم ایک عالم دین یو کے اندر منگا کر یو کے لوگوں کی ایک تشنگی جی تھی وہ اس کو پورا کیا ہے۔ اور ایک میں اور عرض کروں گا کہ حضرت علامہ صاحب جمعہ والے دن بعد نماز مغرب درس حدیث پاک دیتے ہیں جامع شمسیہ قمر العلوم اولڈم کے اندر، اور سوموار والے دن پیر والے دن بعد نماز مغرب فقہ کا درس دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت صاحب شاید آپ خود تک اس کا اعلان نہیں کر سکتے، آپ جب پروگرام ان کا کرتے ہیں تو ضرور اولڈم والے لوگوں سے اپیل کیا کریں تاکہ وہ حضرت صاحب کے خطابات سے مستفیض ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی تا قیامت آباد رکھے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ قاری مرید حسین صاحب، آپ نے برسٹل سے کال کی، پروگرام کو پسند کیا، ہماری حوصلہ افزائی کی۔ یقیناً اولڈم والے حضرات جو حضرت علامہ صاحب کے جو پروگرام ہیں جمعہ کا خطاب اور درس قرآن اس سے ضرور مستفیض ہوں گے، اور ہم گاہے بگاہے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کرتے رہیں گے۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بھائی اور کہاں سے؟ مظہر میں بات کر رہا ہوں کھلو سے۔ جی مظہر صاحب۔ جی پاکستان میں نے علامہ صاحب کے اشتہار وغیرہ دیکھے تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شوق مجھے آنسلو جامع مسجد میں نے علامہ صاحب کو سنا، آپ کی تقریر نظم کو نثر میں پروتے جاتے ہیں، ویسے پھر میں نے سعود عالم میں سنا۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی عمر میں برکت کرے، اور جی بہت شکریہ مظہر صاحب، سلاؤ سے آپ نے کال کی، پروگرام کو پسند کیا، اپنی محبتوں کا اظہار آپ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تکبیر ٹی وی اور ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون اور کہاں سے؟ جی میں یورپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں مفتی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا پروگرام بہت پسند کرتا ہوں، اور ان کے یہ اچھے جذبات کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اگر آپ پروگرام کریں، کیونکہ وہ بھی بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کا پروگرام دیکھ کے مفتی صاحب کا مجھے گولڑا شریف کے پیر صاحب جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں، وہ بھی بالکل اس طرح کی گفتگو کرتے تھے، اور یہ بھی مفتی صاحب اللہ ان کی عمر اور علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جی بھائی آپ نے یورپ سے کال کی، پروگرام کو پسند کیا، آپ نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو وہ پروگرام انشاءاللہ ہو چکا ہے، پھر ہم کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ڈی وی ڈی منگوا لیں۔ اور دوسرا اگر وہ پروگرام آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تکبیر ٹی وی کے اسٹوڈیو میں فون کر کے اس کی ڈی وی ڈی بھی منگوا سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔
آپ کا کال کرنے کا اور پروگرام پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ کچھ اور بھی کالر ہمارے ساتھ ہیں، لیکن علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی کچھ سوالات تھے تو ان کے جوابات، اور ایک دو سوالات میرے ذہن میں تھے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے جوابات بھی آپ سے لوں۔ پہلا سوال نواز بٹ صاحب نے فرانس سے کیا تھا کہ درود ابراہیمی جو آج ہم پڑھتے ہیں، تو جس طرح اللہ نے ذکر کیا تو پہلے بھی کوئی درود تھا، تو اس بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ سوال اس سے متعلق تو نہیں، لیکن میں مختصراً بتا دیتا ہوں بٹ صاحب کو کہ درود ابراہیمی جو ہے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اب تو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے یا درود ابراہیمی حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ درود ابراہیمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، سبحان۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا فرشتے کیا پڑھتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ اس کی بالکل بار بار توضیح کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح اللہم صلی علی یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اس کی تشریح اور توضیح کر دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان فرماتا ہے، اس صفت و ثنا کا نام درود ہے۔ سبحان۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس صفت و ثنا کو سن کر اس میں مزید اضافے کی التجا کرتے ہیں، ان کا وہ درود ہے۔ امت کا یہ درود ہے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نواز بٹ صاحب کا یہ علامہ صاحب دوسرا سوال تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر خربوز اور تربوز کو پسند فرمایا۔ جی ہاں، حضور نے پسند فرمایا ہے، لیکن یہ جو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ حضرت بایزید بستامی کو پتہ نہیں تھا بھی حضور نے کس طریقے سے کھایا تھا، لہذا انہوں نے نہیں کھایا۔ سبحان۔ بس یہ بات ہے جی۔ ایک اور ان کا چھوٹا سا سوال تھا کہ زندہ مچھلی کے بارے میں کہ حلال ہے یا نہیں، جھینگا مچھلی کے بارے میں کہا۔ اچھا، جھینگا مچھلی جی ہاں حلال ہے۔ صحیح، حلال ہے۔